ان کے جو سفارت خانے تھے وہ را کے اڈے تھے. CIA گھس گئی, بلیک واٹر آ گئی, دنیا جہان موساد آ گئی, دنیا جہان کی جو ایجنسیاں تھیں جو اسلام اور پاکستان مخالف, وہ ساری انہوں نے انفلٹریٹ کیا, اور بدقسمتی سے ہم ان کو نیٹو سپلائی بھی فراہم کرتے رہے, اور ہم ان کو اڈے بھی دیتے رہے, اپنے ایئر بیس بھی دے دیے, اور جس سے جو دہشت گردی کی جو لہر پیدا ہوئی آج تک کنٹرول میں نہیں آ رہی. پھر اس کے بعد ہم نے خود یہ دیکھا کہ اپنے ہی ملک میں لوگ جو ہے وہ ڈسپلیس کیے گئے, ہجرتوں پر مجبور ہوئے, IDPs بنے لاکھوں کی تعداد, ملینز میں, اور ان لاکھوں IDPs بننے کے نتیجے میں جو کچھ سماجی اثرات پڑتے ہیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ جب گھروں سے نکال کر آپ لوگوں کو خیموں کی زندگی پہ مجبور کر دیں اپنے ہی ملک میں, اور پھر یہ پے در پہ فوجی آپریشن ہوتے رہے. ہر دفعہ یہ کہا جاتا رہا کہ یہ فوجی آپریشن ہوگا اور امن قائم ہو جائے گا, یہ فوجی آپریشن ہوگا اور امن قائم ہو جائے گا, لیکن 10 سے زائد فوجی آپریشن ہو چکے, امن تو قائم نہیں ہوا. اور پھر اگر یہ کہا جاتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں کارروائی کرنی پڑے گی, تو اس کا مطلب ہے آپ کے پچھلے دعوے تو غلط ثابت ہو گئے. لہذا پھر ہماری بات سنیے, اور وہ یہ ہے کہ آپ روٹ کاز کو دیکھیے, جہاں جہاں سے مسئلے شروع ہوتے ہیں ان پالیسیوں کو ریوزٹ کیجیے اور لوگوں کو اعتماد دیجیے. ان آپریشنوں کے نتیجے میں فوج اور عوام کے درمیان دوریاں پیدا ہوئی, ٹرسٹ ڈیفیسٹ پیدا ہوا, اور اب صورتحال یہ ہے کہ بات سنبھلتی نہیں ہے. اور اب بھی اگر آپ صرف یک رخے طریقے سے کاروائیاں کرنا چاہیں گے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہ کہنا تو بہت آسان ہے کہ کوئی پنجابی نہیں, کوئی سندھی نہیں, کوئی بلوچ نہیں, کوئی پختون نہیں, یہ سب جو دشمن ہے وہ دشمن ہے, بجائے اس کے کہ اگر یہ ٹون اختیار کی جائے کہ کوئی پنجابی, پختون, بلوچ, مہاجر, سندھی, کوئی جو ہے وہ ہم الگ نہیں کرتے, سب ہمارے دوست ہیں, سب پاکستانی ہیں, سب پاکستانیوں کو دشمن نہ بنائیے, دوست بنائیے. اور جو دشمن ہیں ان سے تو لڑتے نہیں ہیں, ان سے تو معاہدے کر رہے ہیں, ان سے تو آلو, ٹماٹر, پیاز کے اوپر تجارت کی بات کرتے ہیں جو بھارت والا معاملہ ہے. کشمیر جہاں پر 1 لاکھ لوگ شہید ہو چکے ہیں اس کے لیے تو آپ کچھ کرتے نہیں ہیں, لیکن جہاں سے ہمیں امن کی بات کرنی چاہیے وہاں یہ ہماری ٹون ہوگی تو ہم کیسے چیزوں کو ٹھیک کریں گے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ افغانستان کی حکومت کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے, اور افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہونی چاہیے, لیکن مسئلے کا حل کیسے نکلے گا؟ بات چیت سے نکلے گا, مذاکرات سے نکلے گا, بڑے پیمانے پر مختلف فورسز کو ساتھ ملا کر نکلے گا. افغانستان ہمارا برادر ملک ہے, آپ اختلاف کر سکتے ہیں اپنے برادر ملک سے, آپ بھائیوں کے درمیان لڑائی ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, لیکن اس کے نتیجے میں یہ تو نہیں ہوتا کہ سب کچھ تباہ کر دیا جائے. افغانستان اور پاکستان کے جھگڑے میں فائدہ کس کا ہے؟ نہ پاکستان کا فائدہ ہے, نہ افغانستان کا فائدہ ہے, نہ یہاں کے عوام کا فائدہ ہے, سارا فائدہ ہمارے دشمنوں کا فائدہ ہے. اس لیے اب بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ بامانی مذاکرات ہوں, عوامی سطح پر تبادلہ ہو, لوگوں کا گفتگو کا, علماء کی سطح پر ہو, سیاستدانوں کی سطح پر ہو, بین الاقوامی سطح پر ایسی شخصیات ہیں, ہم بھی اس میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں. عالم عرب میں ایسے علماء کرام موجود ہیں, ہم جانتے ہیں کہ جن کے بہت اچھے تعلقات افغان طالبان سے ہیں, ہم جانتے ہیں کہ خود پاکستان میں ایسے لوگ موجود ہیں جو یہ کام کر سکتے ہیں. خود جماعت اسلامی کا اپنا ایک بڑا ظاہر ہے کہ رابطہ ایک طویل رہا ہے, اور ہم اس میں پارٹی پالیٹکس سے بالا تر ہو کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں. ہر وہ شخص جو امن کے لیے مؤثر ہو سکتا ہے اس کو ساتھ بٹھائیں, پہلے تبادلہ خیال کریں, اور پھر افغان حکومت سے بھی بات چیت کریں. اور میں افغان حکومت سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی بھی صورت میں ان کی سرزمین پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو. اس کا کس کو فائدہ ہے؟ پاکستان, کمزور پاکستان کس کے فائدے میں ہے؟ ہمارے دشمنوں کے فائدے میں, نہ وہ پاکستان کے فائدے میں, نہ افغانستان کے فائدے میں. اسی طرح کمزور افغانستان نہ افغانستان کے فائدے میں, نہ پاکستان کے فائدے میں. جب بیٹھ کر بات ہی کرنی ہے تو پھر اتنا خون خرابہ کیوں کیا جائے؟ اس لیے پہلی پرائرٹی بھی اور آخری پرائرٹی بھی گفتگو کی اور بات چیت کی ہونی چاہیے, اور اس میں کسی کو بھی کسی کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. خیبر پختونخوا کے پیسے اگر وفاق کی طرف بنتے ہیں تو میں بالکل 100% یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ فوری طور پر ادا ہونے چاہیے تاکہ یہاں کے عوام کے اوپر لگیں وہ پیسے. اور اسی طرح دیکھیں, جب ہم پیداوار کی بات کرتے ہیں نا تو بہت ساری کچھ چیزیں ایک جگہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, کچھ دوسری جگہ سے ہو رہی ہوتی ہیں, پورے ملک کو ہم ایک یونٹ کے طور پر لیتے ہیں. لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جس جگہ پر جس چیز کی فیسیلیٹیشن زیادہ ہوتی ہے اس کو فیور ملنا چاہیے. آئین میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ گیس جہاں سے نکل رہی ہے تو وہاں اس کو پرائرٹی دی جائے گی, یہ تو آئین میں لکھی ہوئی ہے. اسی طرح سے معدنیات کا معاملہ ہے, اسی طرح سے جو ہم سمجھتے ہیں بجلی کی پیداوار کا معاملہ ہے, پانی کا معاملہ ہے. تو جس جگہ سے جو چیزیں مل رہی ہیں وہاں پر وہاں کے لوگوں کو پہلے اس کو پرائرٹی دینی چاہیے, لیکن پورے ملک کو بھی ایک یونٹ کے طور پر لینا چاہیے. تو کسی بھی صوبے کا جو
حق بنتا ہے، اور خیبر پختونخوا کا آپ بتا رہے ہیں کہ ایک بڑی اماؤنٹ ہے جو وفاق کے ذمے ہے، وہ ملنی چاہیے، 100% ملنی چاہیے۔ جہاں تک آپ کے اسٹیبلشمنٹ سے فاصلوں کی بات ہے، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا آئین کے مطابق ایک کام ہے جو اسے کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی مراد اسٹیبلشمنٹ سے افواج پاکستان ہے تو افواج پاکستان کا آئین میں ایک رول لکھا ہوا ہے نا، وہ رول انہیں ادا کرنا چاہیے۔ بیوروکریسی کے لیے لکھا ہوا ہے، پولیٹیشنز کے لیے لکھا ہوا ہے، ہر عدلیہ کے لیے لکھا ہوا ہے، مقننہ کے لیے لکھا ہوا ہے۔ اگر یہ تمام ادارے اپنا آئینی رول ادا کریں تو ملک میں ہو سکتا ہے کہ وقتی طور پر کوئی پرابلم ہو، لیکن بالآخر ٹھیک ہو جائے گا۔ سیاستدان لڑیں گے، مریں گے، عوام کے پاس جائیں گے، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، ٹھیک ہو جائے گا معاملہ، خود ہی جو ہے وہ ایک ریکٹیفیکیشن ہوگی۔ لیکن جب آپ سیاسی عمل کو ہی نہیں آگے بڑھنے دیں گے اور اپنے آئینی حدود سے تجاوز کر کے تمام چیزوں پر اختیارات حاصل کر لیں گے تو معاملات درست نہیں ہو سکتے۔ ہمارا کسی سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، نہ پولیٹیشین سے، نہ کسی اور فرد سے۔ پاکستان آرمی بھی پاکستان کی ہے، بیوروکریسی بھی پاکستان کی ہے۔ ہماری بات ایک اصولی بات ہے، جائز بات ہے، قانونی بات ہے، آئینی بات ہے کہ ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ نتائج حاصل کرنے کے لیے لوگ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسپی کا آرڈیننس کو یا ایکٹ کو، جو اب ایکٹ بن گیا ہے قانون، اس کو کسی صورت میں بھی قبول نہیں کیا جا سکتا اور اس کو ریوزٹ ہونا چاہیے، اس کو کل عدم ہونا چاہیے، اور اس کے لیے جو بھی صحافی تنظیموں کی کوششیں ہیں ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ میں یہاں خیبر پختونخوا میں موجود ہوں اور یہ صوبہ طویل عرصے سے بد امنی کا شکار ہے۔ کتنے فوجی آپریشنوں کی زد میں آیا ہے، کتنے خود کش دھماکوں کی زد میں آیا ہے، اور اس وقت بھی کم از کم 12-13 ضلع ایسے ہیں جو شدید بد امنی کی لپیٹ میں ہیں، جس میں مرج اضلاع بھی ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا کہ کل ہی کرم میں جو واقعہ ہوا ہے وہ بڑا جو ہے وہ دلدوز ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کارواں کے اوپر، کانوائے کے اوپر حملہ کر دیا جائے، اور اس میں شہادتیں بھی ہمارے جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں ان کی ہوئی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انتہائی قابل مذمت بھی ہے، اور یہ ایک طرح کا حکومتوں کا فیلئر ہے کہ طویل عرصہ ہو گیا ہے ناکہ بندی کو، طویل عرصہ ہو گیا ہے قتل و غارت گری کو، کئی سو لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں، اور حال یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ علاقہ کلیئر نہیں ہو سکا۔ اور اس مسئلے کا حل یہ نہیں ہے کہ آپ یک طرفہ طور پر کوئی چیز کریں، بلکہ اس پر ایک تمام جماعتوں کو اپنی سیاست سے بالاتر ہو کر، ہمارے اس صوبے میں تو ایک پرابلم یہ ہے کہ گورنر الگ سمت میں چل رہے ہوتے ہیں، وزیر اعلیٰ الگ طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، آپس میں سارے اختلاف کے باوجود جو معاملات امن سے متعلق ہیں، لوگوں کی ریلیف سے متعلق ہیں، اس میں تو حکومت کو ساتھ بیٹھنا چاہیے، وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کو، اور مسئلے کو حل کرنا چاہیے، اور اصولی جو اپنے اختلافات ہیں وہ بھی سامنے رکھیں۔ لیکن اگر یہ لڑائی جھگڑا ہوتا رہے اور اس کے نتیجے میں عوام ان کی جانیں جاتی رہیں، امن نہ ملے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل غلط بات ہے۔ صوبائی حکومت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کرم میں جو امن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں، اور اس کے لیے ہر ایک سے بات کریں، ہر ایک کو ٹیبل پہ لائیں، اور کسی بھی طریقے سے وہاں پر امن قائم ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح باقی اضلاع کا بھی یہی معاملہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں جو بدامنی ہے، اس بدامنی کی جو بھی وجوہات ہیں، ہمیں اس کے جو روٹ کازز ہیں اس کو تلاش کرنا چاہیے۔ یہ کہنا تو بہت آسان ہوتا ہے کہ مار دو، قتل کر دو، اڑا دو، فتنوں کو مٹا دو۔ یہ فتنے پیدا کیسے ہوتے ہیں، یہ فساد پھیلتا کیسے ہے؟ یہ ان پالیسیوں کے نتیجے میں ہوتا ہے جب چند لوگ پوری قوم کی قسمت کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ 2001 سے پہلے ہمارے پورے پاکستان میں کہیں بھی خودکش حملہ نہیں ہوتا تھا۔ ہمارے پورے پاکستان میں کبھی کبھار کوئی بھارتی راہ کا ایجنٹ کامیاب ہو جاتا تھا تو ایک آدھ کوئی کاروائی ہو جاتی تھی، جیسے بوری بازار میں کراچی میں ہوا تھا، یا اس طرح کے کچھ واقعات۔ لیکن ایک لہر کی صورت میں جس طرح یہ صورتحال پیدا ہوئی، یہ 2001 کے بعد ہوئی، جب 9/11 کے بعد امریکہ نے پاکستان کو شامل کیا اپنی اس جنگ میں، جو اس کی جنگ مسلمانوں کے خلاف تھی، وہ جنگ جو ہمارے مفاد میں نہیں تھی، ہمارے خلاف تھی۔ امریکی جنگ میں ہمیں انہوں نے مبتلا کر دیا، اور اس سے لے کر آج تک 1 لاکھ سے زائد جانیں چلی گئی ہیں۔ اس میں عام لوگ بھی گئے ہیں، اور اس میں ہمارے آرمڈ فورسز کے اہلکار کتنے بڑے پیمانے پر شہید ہوئے ہیں۔ یہ کس کا نقصان ہے؟ چند لوگوں کا فیصلہ پوری قوم بھگت رہی ہے۔ 150 سے، یہ تو خود آرمی چیف نے اور حکومت بتاتی ہے کہ ہمیں اس جنگ میں 150 سے 200 بلین ڈالر کا نقصان ہوا ہے۔ گویا جو ہمیں کہا گیا تھا، مشرف صاحب نے کہا تھا کہ سب سے پہلے پاکستان اور ہمیں ڈالر مل جائیں گے اور ہماری معیشت ٹھیک ہو جائے گی، وہ دعویٰ تو بالکل باطل، جھوٹ ثابت ہوا۔
اور نقصان ہمارا کتنا بڑا ہوا. اور ہم سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر ہم یہ بات نہیں مانتے تو ہمیں امریکہ نے کہا تھا کہ ہم پتھروں کے دور میں واپس لے جائیں گے. اب یہ ایسی فضول قسم کی باتیں لوگوں کو سنا کر بزدل بنا کر آپ پوری قوم کو گروی رکھوا دیں. اور اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ یعنی جو ہمارا سیف بارڈر تھا بالکل، جہاں ہمیں کبھی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، یعنی یہ پورا قبائلی علاقہ، بلکہ ایون بلوچستان تک کا جو پورا ہمارا بارڈر افغانستان کے ساتھ لگتا ہے، اس پہ یہ محفوظ بارڈر تھا. اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے قبائل کے حوالے سے تو یہ بات کہی تھی کہ یہاں ہمیں فوج رکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ہماری فوج ہے. اور عملاً انہوں نے کشمیر میں جہاد کر کے یہ کشمیر جو آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان ہے آزاد بھی کروایا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ یہ تو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی. اور میڈیا ورکرز کو ان کی پوری سہولتیں میسر آنی چاہیے. اور آزادی اظہار رائے کے حوالے سے بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو پیکا آرڈیننس ہے یا ایکٹ اب جو بنا دیا ہے، یہ آزادی اظہار پر ایک بہت بڑا شبخون ہے اور ایک ایسا اختیار حاصل کر لیا گیا ہے جس کے نتیجے میں جس کو چاہیں آپ فکس کر سکتے ہیں اور اپنی مرضی کی خبریں جو ہے وہ شائع کروانے کا ایک سلسلہ ہے. جہاں تک فیک نیوز کی بات ہے، اس کو کنٹرول کرنا تو ہر ایک کی ذمہ داری ہے. اس کو تو ویسے بھی کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فیک نیوز ہونی چاہیے، جہاں بھی ہوتی ہے اس پر کارروائی ہونی چاہیے، لیکن اس کے لیے ایک پروسیس ہونا چاہیے نا. یہ اختیار تو حکمران طبقے کو نہیں ملنا چاہیے کہ جس کو چاہیں اٹھا لیں اور جتنا چاہیں اندر کر دیں اور پھر جو چاہیں لیبل لگا دیں. اس طرح تو وہ اپنے خلاف اٹھنے والی کوئی بھی آواز دبانا چاہتے ہیں. اور ہمارے ملک کا یہ المیہ ہے کہ صحافت اور عدلیہ اور سیاست، ہر چیز پر چند لوگوں کا کنٹرول بڑھتا چلا جا رہا ہے.